الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات بآواز بلند نماز اور درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، شوال المکرم کا مہینہ ختم ہوا اور ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذوالقعدہ کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حقوق الوالدین کے موضوع پر بات کرنی تھی، کیونکہ کافی معاملات ابھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ہم بھی یہاں معاشرے کے اندر رہتے ہیں، باتیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں، کئی معاملات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ کافی مرتبہ سوچا کہ حقوق الوالدین کے اوپر بات کی جائے، شاید ہو سکتا ہے کہ جو نوجوان طبقہ سن لے اور وہ عمل کر لے، جو آج بوڑھے والدین کی بچی کچی زندگی ہے وہ سنور جائے اور ان کی زندگی بھی سنور جائے۔ میرے دوستو، اس وقت معاشرہ جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذموم اثرات سے پریشان ہے۔ ہر شخص پرانے وقتوں کی باتوں کو یاد کرتا ہے، ان کے محاسن اور لوگوں کی خوبیوں کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اے کاش کہ وہ پرانے لوگوں کا اخلاق اور حسن معاشرت پھر سے واپس آ جائے اور موجودہ معاشرہ ان خوبیوں اور محاسن سے آراستہ پیراستہ ہو جائے۔ اگر غور کیا جائے تو معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کو لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ اگر مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کو اس تعلیم اور تربیت سے آراستہ رکھتے جو ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو دی تھی، تو یقیناً آج ہمارے معاشرے میں وہ برائیاں کبھی جڑ نہ پکڑتی جنہوں نے ہمیں آج پریشان کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری تمام تر مرضوں کا علاج موجود ہے اور ایک ایک بیماری کو تلاش کر کے اس کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ قرآن اور سنت کے دار الشفا کی طرف لایا جائے۔ اس سے تو ہمارا واسطہ نہیں۔ آج اگر قرآن اور سنت کی بات اگر ہم کریں گے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ تو بہت بڑا مولوی ہے، تو بہت بڑا شریعت پہ چلنے والا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آج کسی کو کہو میں مانتا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کے اندر رہتا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا فرزند ہوں، میں جو باہر سے نہیں آیا، آج اگر کسی کو کہو بات سمجھاؤ کہ بھی دیکھو والدین کی عزت اور احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ چھوٹی سی بات کی مثال دے کر میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کو آزمانے کے لیے ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ سامنے کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر؟
تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان یہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ بیٹا یہ سامنے دیوار کے اوپر کیا چیز بیٹھی ہے؟ تو اس نے پھر جواب دیا کہ ابا جان سامنے کوا بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے 10 مرتبہ سوال کیے یا 3 مرتبہ سوال کیا یا 4 مرتبہ سوال کیا، آخر کار وہ نوجوان بیٹا تنگ آ گیا۔ اس نے کہا ابا تو اندھا ہے، تو نہیں دیکھ رہا، تیری آنکھیں نہیں ہیں؟ جو دنیا کی غلاظت تھی ساری والد کو بک دی۔ اس کے والد نے کہا بیٹا مجھے بھی معلوم ہے، اللہ نے مجھے بھی آنکھیں دی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کوا بیٹھا ہوا ہے، پر یہی سوال جو میں نے آپ سے کیا ہے، تو جب بچہ تھا، معصوم تھا، تو نے یہی سوال مجھ سے 100 مرتبہ کیا تھا، میں نے تمہیں 100 مرتبہ جواب دیا تھا۔ تو 2-3 مرتبہ میں تنگ ہو گیا ہے، دنیا جہان کی جو غلاظت تھی، جو مغلظات تھی، ساری تو نے مجھے بک دی ہے۔ تو نے مجھ سے 100 مرتبہ سوال کیا تھا، میں نے تمہیں 100 دفعہ جواب دیا۔ آج میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے نوجوان طبقے کے اندر صبر نہیں۔ آج ہم وہی دعائیں کرتے بیٹھتے، پرانے وقتوں والا دور آ جائے، یہ معاشر سنور جائے، تو میرے دوستوں اب بھی علاج موجود ہے، ہم اگر اس علاج کی طرف آ جائے۔ ورنہ انگریز نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی اس نے کہ جناب اسکول کھلوا دیے، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی خرچ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم نے قرآن اور سنت کی طرف نہیں آنا۔ جب نہیں آنا تو پھر ظاہر بات ہے معاشرے کا اندر برائیاں آئیں۔ آج ایک آدمی کا واقعہ لکھا تھا، اس نے بیٹے کو بڑا پڑھایا لکھایا سمجھایا، اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی اس کو، وہ کہیں جا کر بڑا افسر لگا۔ باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا لکھایا ہے، اتنا جناب من میں نے تعلیم دلوائی ہے، میں نے مصیبت کاٹی ہے، میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے بچے کی فیسیں بھری ہیں، میں نے اس کی اسکول کی فیسیں بھری ہیں، میں نے اس کے کرائے بھرے ہیں، میں نے اس کی کتابوں کا خرچہ کیا ہے۔ اب جا کر دیکھوں کہ جو میں نے یہ اتنی محنت کی ہے، اس محنت کا صلہ تو جا کے میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے۔ باپ چل پڑتا ہے، بیٹے کے دفتر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اب بیٹا جب اس کو جا کر نوکر اس کا بتاتا ہے کہ آپ کا والد آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، اب اس والد کو وہ کہتا ہے کہ نوکر کو ان کو باہر بٹھا دو، میں باہر آ رہا ہوں، اس کو باہر بٹھا دو، میں باہر آ رہا ہوں، آ کے والد کو مل لیتا ہوں میں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہی بیٹا باہر آ جاتا ہے، اپنے والد کو اندر نہیں بلاتا، اور کیا آ کر کہتا ہے کہ ابا کیا میں نے گھر میں نہیں آنا تھا؟ آپ گھر میں جو کام تھا مجھے وہیں بتا دیتے، آپ یہاں کیوں آئے ہو میرے دفتر کے اندر؟ اب والد بیچارہ پریشان ہو گئے، جس نے نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی،
کوئی چیز نہیں دیکھی، اپنے بیٹے کے لیے مزدوری کر کے لایا اور آ کر بیٹے کو کھلایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل دلوائی ہے۔ آج اس بیٹے کا یہ حال ہے، اور آ کر بیگم کو کہتا ہے، بیوی پوچھتی آج تو پریشان لگ رہا ہے، سارا واقعہ سنایا کہ میں بیٹے کے دفتر کے اندر گیا اور بیٹے نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ بیٹا گھر آتا ہے، پھر بھی اس کی وہی عقل بازی ہے۔ اگر یہی بیٹا آج عالم ہوتا، میں کہتا ہوں کہ بتاؤ کہ وہ ایسا کرتا؟ کبھی بھی ایسا نہ کرتا وہ۔ ابھی میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں، زندہ مثال۔ مولا اجاز صاحب ہیں گلستان جوہر کے اندر مدرسہ، میں نے بیٹے کو جا کے ابھی داخل کروایا وہاں پر۔ ان کے والد صاحب ابھی بھی وہاں مدرسے کا قریب ہوتے ہیں۔ چٹا ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ، نہ اسکول کی تعلیم ہے نہ دینی تعلیم ہے۔ مولا اجاز صاحب کو اللہ پاک نے عالم بنا دیا۔ یقین کریں کہ والد کی وہ اتنی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا، اتنی تکلیف ان کے لیے بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو خود پروگراموں پہ ہوتا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں، اور والد کے ساتھ ایک بندہ لگایا ہوا ہے کہ اگر میرے والد کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو فوراً اس کو جب خود آتا ہے پھر خدمت خود کرتا ہے۔ دوستو، آج بھی قرآن کے دارالشفا کے اندر دوا موجود ہے، دوا موجود ہے، اور ظاہر بات ہے ہم لینے والے جو نہیں ہیں، اگر لینے والے بن جائیں تو خدا کی قسم آج بھی معاشرہ ہمارا سمجھ سکتا ہے، آج بھی ہمارا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس لیے اللہ پاک نے 6 دفعات لگائی ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر۔ پہلی دفعہ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ آج جو ہم نے جناب طرح طرح کے ہیلے اور بہانے اور جناب کیا کچھ کہہ کر ہم نے جناب عبادت کرنا شروع کر دیے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے کہ شرک کب آتا ہے؟ نیک آدمی کا نام لے کر۔ بدعت کب آتی ہے؟ نیکی کا نام لے کر۔ آپ کہیں گے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، عید کے دن ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے نفلیں پڑھنا شروع کر دی۔ ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ بندہ نفلیں پڑھ رہا ہے۔ اسے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہا ہو؟ کہتا نفلیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم مل رہا تھا اس لیے۔ اس نے کہا کہ اس نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفلیں بتائی ہیں یا پڑھی ہیں؟ کہا پڑھی تو نہیں ہے۔ کہا جب حضور نے نہیں پڑھی تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ جو کام میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیوں کر رہا ہے؟ چھوڑ دو اس کو۔ حالانکہ کام تو نیک تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نفلیں پڑھ رہا تھا۔ جب جائز نہیں ہے، جب حضور نے پڑھی نہیں ہے، اب اسی طرح صبح کی نماز ہے، کتنی رکعتیں ہیں؟ صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 4۔ اور کوئی بندہ اگر کہے کہ میں 5 پڑھتا ہوں یا 6 پڑھتا ہوں، اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی 4 رکعتیں ہیں، حالانکہ کام تو نیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، جب نیک کام آپ کرو گے، نیکی کرو گے، اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر ہے تو وہ آپ کی نیکی ہے. اگر شریعت کے باہر ہے تو وہ آپ کی نیکی نہیں ہے، وہ آپ کے الٹا ببال جان ہے، گناہ ہے. اور نیک آدمی ہے بھائی یہ جناب ہاتھ کے اوپر سرسوں کو اگا دیتا ہے، گندم کو اگا دیتا ہے، اور جناب پانی کے اوپر مسلح رکھ دیا، مسلح کے اوپر چل کے جناب یہ دریا پار کر لیتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے. تو میرے دوستو اب مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوا میں اڑ کے دکھایا؟ تو میرے دوستو نیکی بدعت کا نام لے کر آئے گی. نیکی کرو گے ہوگی بدعت، دین میں شامل ہم کر لیں گے. اور شرک کب آئے گا؟ نیک آدمی کا نام لے کر. اور جناب اس کے پاؤں پر جھک گئے، سجدے کرنا شروع کر دیے، اور وہ مر گیا اس کی قبر کو چومنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ شرک. کیا ہے؟ یہ شرک ہے. تو شرک ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. آپ اتنے گناہ کرو کہ زمین کے اوپر پھیلا دیے جائے، زمین کا منہ پر ہو جائے. اور اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ اگر شرک نہیں کیا، اللہ پاک یہ سارے گناہ توبہ کرنے کے بعد معاف کر سکتا ہے. اگر شرک کیا تو شرک معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا. تو میرے دوستو پھر اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اور آج اللہ معاف کرے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، میرے خیال سے جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ یہاں میں محلے کے اندر رہتا ہوں، لوگوں کے سامنے تو آج کوئی نہیں آ کر کہتا، جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر بھی بیٹا جوان ہو گیا، والد بوڑھا ہو گیا، بس اس نے یہی سمجھا کہ اب سب کچھ میں ہوں. 40 سال 35 سال عمر ہو گئی، بیٹے نے جناب ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی، یہ نہیں سوچا کہ میرے والد نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے. دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ آندھی دیکھا نہ طوفان دیکھا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، میرے لیے جناب کما کے وہ لایا، مجھے اچھے کپڑے بھی پہنائے، اچھا کھلایا بھی ہے، اچھا پلایا بھی ہے، اچھا سونے کا انتظام کیا ہے. آج وہ میرا والد میرے سامنے آ گیا ہے، میری آنکھوں کے اتنی چربی آ گئی ہے کہ میں نے والد کو والد تک نہیں سمجھا، میں نے والد کو والد تک نہیں سمجھا، اور میں نے والد کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ جب والد ایک بات کرتا ہے تو میں اس کے سامنے 10 باتیں کر لیتا ہوں. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو. اور آج ہم کیونکہ والدین نے ہمارے ساتھ پہلے بھلائی کی ہے، مجھے بتاؤ کیا والدہ نے کم احسان کیے ہیں؟ آج والدہ کو تو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے. اور تیسری، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اگر ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف بھی مت کہو. ظاہر بات ہے بڑھاپا تو ہر کسی کے اوپر آنا ہے، پھر جیسا کرو گے ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا. اور یہ کئی مثالیں ہمارے سامنے بھی آئی ہیں، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا. یہ مت سوچو کہ یہ بڑھاپا صرف ہمارے والدین کے اوپر آیا ہے، یہ بڑھاپا تیرے اوپر بھی آنے والا ہے. آج تو جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، آج تیرے سامنے والد کچھ نہیں ہے، والدہ کچھ نہیں ہے. آج یہی بڑھاپا جب تیرے اوپر آئے گا
پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ اب بتا اولاد تیرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو آگے انشاءاللہ تعالی یہ 3 دفعات آپ کے سامنے میں نے بیان کیے، زندگی باقی تو انشاءاللہ 3 اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔